السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل ورڈز آف دین اسلام پر خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام سیکھنے والوں کو، سننے والوں کو عمدہ سے عمدہ تجوید سکھا دے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ علق۔ سورہ علق ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، اور اس کی پہلی ابتدائی آیات یہی ہیں سورہ علق کی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے اس صورت میں ہونے والی اپنی غلطیوں کو جو ہے ٹھیک کرنا ہے اور ان کا ازالہ کرنا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، اقرأ، ٹھیک ہے، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرأ، ٹھیک ہے۔ تو را پر تھوڑا سا جرکنگ ساؤنڈ جو ہے وہ کریٹ ہوگا، اور قاف پر بھی قلقلہ ہوگا، وہاں پر بھی تھوڑا سا آواز کو ہلایا جائے گا۔ تو کس طرح سے پڑھیں گے ہم؟ اقرأ، آگے لفظ ہے بسمی، بسمی، تو اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا، با سین سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ بسمی، بی اسمی کر کے نہیں آپ اس کو پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوبارہ سے سن لیجئے کس طرح پڑھیں گے۔ اقرأ بسمی، اس کے پڑھنے میں کیا غلطی ہے؟ با کو الف کے ساتھ دیکھ کر ہمارے پڑھنے والے سامعین جو بیچارے اچھے طریقے سے نہیں پڑھنا جانتے، وہ اس کو کس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں؟ با اسمی، با اسمی، با اسمی۔ تو اس کو آپ نے با اسمی نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو کس طرح؟ با کو سین سے ملا کر با سین زیر بس میم زیر می، بسمی، اقرأ بسمی، اقرأ بسمی۔ اگلا حرف دیکھ لیجئے، ربک الذی خلق، ربک الذی خلق، ٹھیک ہے۔ ربی، ربا زبر ربا زیر بھی، با پر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ربک الذی، ربک الذی خلق، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا قاف زبر قا، خلق۔ اس طرح آپ نے اس کو الگ الگ ہر ایک حرف کی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خلق، خلق نہیں پڑھنا، خلق، ربک الذی خلق، خلق پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں ہے، لام ساکن نہیں ہے بلکہ لام متحرک ہے، لام پر زبر ہے، تو آپ نے اس کو خلق، خلق، اور قاف پر قلقلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ سے پوری آیت مبارکہ کو سن لیجئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان، خا کو موٹا کریں گے، لام پر زبر ہے، قاف لام زبر قل، خلق ال، حمزہ نون زیر یہاں پر اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من علق، میم نون ساکن تھا، یہاں پر اخفا یا غنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ عین آگے حروف حلقی آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اگلا حرف حروف حلقی میں سے ایک ہو تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے۔ خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ، ٹھیک ہے۔ وہی تیسری آیت کے اندر وہی سورت کا ابتدائی حرف دوبارہ آ گیا، اقرأ، ٹھیک ہے۔ اقرأ اس کے معنی ہے پڑھ، اقرأ وربک الاکرم، وربک الاکرم، اس کو لام کو ہلا دیا جاتا ہے، تو لام کو ہلانے سے احتراز کرنا ہے آپ کو، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اکرم۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، ٹھیک ہے۔ علم، عین لام زبر علام زبر لا، عل میم زبر ما، علم۔ اس کے پڑھنے میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ علامہ پڑھ دیتے ہیں، تشدید کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر ادا نہیں کیا جاتا، تو یہ حرف جب تک آپ اس کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر ادا نہیں کریں گے تو اس کی مکمل ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ سے سن لیجئے، الذی علم بالقلم، بالقلم، لام کو ہلا دیا جاتا ہے، لام کو ہلانے سے بھی بچانا ہے۔ بالام زیر بالقاف زبر قا، بالقا لام زبر لا، بالقالا میم زیر می، بالقلم وقفا بالقلم، الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے۔
ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ہجوں کے ذریعے سے جو ہے ہجے کر کے قرآن کریم کے اور پھر اس کے بعد رواں پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، آپ ہجوں کے ساتھ بھی قرآن کریم کو سیکھیں۔ ہجوں کے ذریعے سے ایک استعداد پیدا ہوتی ہے بندے میں، اور پھر وہ آگے خود بخود قرآن کریم کو حل کرنا اور قرآن کریم کو سیکھنا اپنے طور پر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی آیت دیکھ لیجئے، علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان، ٹھیک ہے، علم علم نہیں، ٹھیک ہے، یا عالم عین کی زبر کو کھینچ دیا جاتا ہے، حرکات کو کھینچنے سے بچانا ہے آپ نے، عالم نہیں پڑھنا، علم نہیں پڑھنا، علم الانسان، حمزہ نون زیر یہاں پر اخفا بھی ہوگا، اخفا بھی کیجیے گا، انسان ما لم، میم الف زبر ما ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ ساکن ہے اور اس سے ماقبل میں زبر ہے، تو یہ حمزہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ الف مدہ کہلاتا ہے، تو اس کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے، کلا ان الانسان لیطغی، کلا، ٹھیک ہے، کاف لام زبر کل، لام الف مد زبر لا، کلا، تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، ان الانسان، ان الانسان لیطغی، لیطغی، ٹھیک ہے، تو پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ بھی کرنا ہے، لیطغی، ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھیے گا، الرآہ استغنی، حمزہ کھڑا بد زبر آ، تو آپ نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، الرآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ان الی، ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان الی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ان الی ربک الرجعی، ربی تشدید ہے، کاف کے را کے اوپر بھی تشدید ہے، با کے اوپر بھی تشدید ہے، تو دونوں کو آپ نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی، ارأیت الذی، ٹھیک ہے، آرائی، اس کے پڑھنے میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ آرائی، را کو کھینچ دیتے ہیں، حمزہ زبر آ، را زبر را، آرا، حمزہ یا زبر ای، آرائی، ٹھیک ہے، تا لام زبر تل، لام زبر لا، ارأیت ذال یا زیر دی، ارأیت الذی، یا نون زبر ین، ہا کھڑا زبر ہا، ارأیت الذی ینہی، ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہمارا اتنا سبق ہے، باقی کی آدھی صورت کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اب پوری صورت جہاں تک ہم نے پڑھی ہے اسے روانی میں ایک دفعہ ادا کر لیتے ہیں، تاکہ ایک دفعہ پوری صورت کو جو ہے وہ سن لیا جائے کہ کس طریقے سے اس کو رواں انداز میں پڑھنا ہے۔ ہم نے پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى۔ تو آج تک کا ہمارا اتنا سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بھی آپ کو کوسچن ہو، جو بات سمجھ میں نہ آئے، وہ ضرور ہم سے کامنٹ باکس میں پہنچا کریں، اور کوئی نئی بات اگر آپ نے معلوم کرنی ہو تو وہ بھی ضرور سوال کیا کریں۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیکسٹ دن کا جو سبق ہے اس کے پڑھانے میں اور اس کے سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور ہم اسی تناظر میں جو آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اسی تناظر میں اپنا سبق پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔